جی السلام علیکم. جی بشرا آواز آ رہی ہے؟ جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا سیکنڈ لاسٹ یہ ہے جی ماڈیول 23 پرفارمنس اچھا ڈومینس کو ہم نے بریفلی ڈسکس کرنا ہے، اور ہمارے پاس 8 پرفارمنس ڈومینس ہیں. دیر آر 8 پرفارمنس ڈومینس. اور یہ میں نے ایک چیز اوکے. آپ سے پہلے بھی کلیئر کی تھی کہ دیز پرفارمنس ڈومینس آر ڈفرنٹ فرام دا ایگزامینیشن ڈومینس. ای سی او کی جو ڈومینس ہیں وہ تو وہی ہیں، پیپل، پروسیس پروسیس اینڈ بزنس. اینڈ بزنس. یہ جو 8 ڈومینس ہیں یہ پی ایم بی او کے کی پرفارمنس ڈومینس ہیں. ان کو شروع کرتے ہیں جی. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ایم بی او کے گائیڈ جو کہ یہ پارٹ 2 ہے جس کو ہم اب شروع کر رہے ہیں، اور جو سٹینڈرڈ جو ہم نے ابھی پڑھا، ان دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے، ورک ان پروجیکٹ پرفارمنس ڈومینس از گائیڈڈ بائی دا پرنسپلز آف پروجیکٹ مینجمنٹ. انہی پرنسپل جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا تھا، انہی پرنسپلز کے مطابق یہ گائیڈ کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. The standard of project management is a principle وہ کہتا ہے کہ a principle is a fundamental norm, truth or value. The principles of project management provide guidance for the behavior of people involved in the project, and they influence and shape the performance domains. اب ان کی وجہ سے یہ performance domains shape up ہوتی ہیں تاکہ پھر ہم intended outcomes produce کر سکیں. While there is a conceptual overlap between principles and performance domains, the principles guide behavior while the performance domains present broad area of focus in which to demonstrate that behavior. تو یہ فرق ہے جی. آپ کے پرنسپل جو ہیں وہ آپ کا بیہیویئر گائیڈ کرتے ہیں، جبکہ پرفارمنس ڈومین جو ہے وہ براڈ ایریاز آف فوکس دیتی ہے. اور یہ ایریا آف فوکس اسی طرح کی چیز ہے جیسے نالج ایریاز ہوتے تھے، رائٹ؟ تو آپ کو اسی طرح کی چیزیں یہاں پہ ملیں گی. اگلے پیج کے اوپر ایک فگر ہوگا، شو دیٹ ہاؤ دا پروجیکٹ مینجمنٹ پرنسپلز sit above the performance domains, providing guidance to activities in each performance domain. یہ ہے جی. سو یہ وہ پرنسپلز ہیں، اور یہ جناب کیسے گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ آپ کی ڈومینز ہیں، 8 ڈومینز ہیں. اسٹیک ہولڈر آپ کو یاد ہوگا، یہ نالج ایریا بھی تھا. ایک ٹیم واز پارٹ آف ریسورس اگر آپ 6 ایڈیشن سے کمپیئر کریں. ڈیولپمنٹ اپروچ اور لائف سائیکل یہ تقریباً اسکوپ میں ہم اسے کور کرتے تھے اور انٹیگریشن میں کور کرتے تھے. پلاننگ کا جو پروسیس گروپ تھا پورا، وہ ایک پرفارمنس ڈومین بن گیا. پروجیکٹ ورک جو ہے وہ ایک پرفارمنس ڈومین بن گیا. پروجیکٹ کی ڈلیوری ایک پرفارمنس ڈومین بن گئی. میجرمنٹ ایک پرفارمنس ڈومین بن گئی. اور انسرٹینٹی جو کہ رسک کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور جسے ایشو بنتے ہیں بعد میں، تو انسرٹینٹی ایک پرفارمنس ڈومین بن گئی. صرف طریقہ کار چیزوں کو دیکھنے کا ذرا ڈفرنٹ ہو گیا. اب ہم ویلیو ڈریون ہیں، پہلے ہم پروسیس ڈریون تھے. تو بس اتنا سا فرق ہے جس سے یہ چیز اس طرح سے بنی. اوکے جی. پروجیکٹ پرفارمنس ڈومینس انفارمیشن ان دس گائیڈ از فردر ایلیبوریٹڈ آن پی ایم آئی اسٹینڈرڈ پلس. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ پی ایم آئی نے یہ نہیں کہا کہ 6 آبسولیٹ ہو گئی ہے یا 7 کو آپ فالو کرنا شروع کر دیں. انہوں نے 6 اور 7 دونوں کو پی ایم آئی اسٹینڈرڈ پلس کا پارٹ بنا دیا، جو کہ ایک ڈیجیٹل کانٹینٹ پلیٹ فارم ہے پی ایم آئی کے. اگر آپ ممبر ہیں تو آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اور ساتھ میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ پی ایم آئی اسٹینڈرڈ پلس میں ایڈ ہوتی جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ اگر پی ایم بی او کے سے بیونڈ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں، تو آپ کو اس پی ایم آئی اسٹینڈرڈ پلس کو جا کے دیکھنا ہوگا. The digital platform encompasses current and emerging practices and other useful information related to PMI's library of standard products. اچھا، اور بھی جتنے سٹینڈرڈز ہیں، جتنی بھی میں نے آپ کو وہ ریفرنس کتابیں دکھائی تھیں، they all are available in this digital standard content platform. اگر آپ ممبر ہیں تو you can access any of those standards from this platform. It also includes practical examples of application
within various contexts and industry segments. PMI Standards Plus evolved in response to advances and changes in how projects can be delivered. तो जैसे जैसे नई चीजों का पता चलता जाता है वो PMI स्टैंडर्ड प्लस में डालते जाते हैं, और वो फिर बाद में जब नया एडिशन 8 आएगा कभी तो उसमें फिर वो अपडेट हो जाएगा. इट ऑफर्स अ डायनेमिक बॉडी ऑफ नॉलेज. पहले जो था वो सिर्फ हम बॉडी ऑफ नॉलेज के ऊपर ही रिलाय कर रहे होते थे कि अच्छा यार यही सिलेबस है, यही सब कुछ है, तो वो तो चीज खत्म होगी. अब आपकी जो बॉडी ऑफ नॉलेज है वो डायनेमिक होगी इस स्टैंडर्ड प्लस की वजह से, विद रियल टाइम एक्सेस एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दैट इज अलाइन्ड टू PMI स्टैंडर्ड एंड केयरफुली वेटेड बाय अ पैनल ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स रिप्रेजेंटिंग वाइड रेंज ऑफ एक्सपर्टीज. क्या है जी ये जो हमारे डोमेन्स हैं, जैसे हमने पहले भी बताया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज हैं दैट आर क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट आउटकम्स. दे आर इंटरएक्टिव, दे आर इंटररिलेटेड, दे आर इंटरडिपेंडेंट. ये है क्या? स्टेक होल्डर है, टाइम है, टीम है, डेवलपमेंट अप्रोचेज एंड लाइफ साइकिल है. मेरा ख्याल है इन चीजों को हम समझते हैं. डेवलपमेंट अप्रोचेज और लाइफ साइकिल क्या है? वो लाइफ साइकिल में प्रोडिक्टिव लाइफ साइकिल है, कौन सा है? ये डेवलपमेंट अप्रोच भी यही चीजें हैं. कौन सा वाला? आप प्रोडिक्टिव पे जा रहे हैं, हाइब्रिड पे जा रहे हैं, आइटरेटिव पे जा रहे हैं, इंक्रीमेंटल पे जा रहे हैं, एडाप्टिव पे जा रहे हैं, या आपका लाइफ साइकिल जो है वो एजाइल है. प्लानिंग, project work, delivery, measurement, and uncertainty. Together, the performance domains form a unified whole. सब मिलके एक whole बनता है. In this way, the performance domains operate in an integrated system, with each performance domain being interdependent of the other performance domains to enable successful delivery of the project and its intended outcomes. Performance domains run concurrently throughout the project. साथ साथ ये नहीं होता कि एक परफॉर्मेंस डोमेन खत्म होगी एक जारी है. दे ऑल हैव टू हैपन साइमल्टेनियसली regardless of how value is delivered, frequently, periodically, or at the end of the project. मगर इन डोमेन्स ने साथ साथ ही चलना है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट लीड्स spend time focused on stakeholders, the project team, and the project life cycle and project work, and so forth from the outset of the project to its closure. शुरू से आखिर तक. These areas of focus are not addressed as siloed efforts. मतलब अलग अलग इनको नहीं एड्रेस किया जाता, बल्कि हम स्टेक होल्डर को देख रहे होते हैं तो टीम को भी देख रहे होते हैं. साथ साथ सब एक चीज इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड और ओवरलैपिंग है ये चीजें. The ways in which the performance domains relate are different from each project and they are present in every project. हर प्रोजेक्ट में आपको ये performance domains का नजर आएगा. The specific activities undertaken within each of the performance domains are determined by the context of the organization, the project, deliverables, and the project team, stakeholders, and other factors. Performance domains are presented in the following sections without specific weighting or order. इसमें भी weighting और order नहीं है. अरे यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हर एक डोमेन दिखा दूंगा, तफसीलात किताब से आप पढ़ सकते हैं. पहली जो डोमेन है वो है स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस की डोमेन. ये क्या करती है? स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस डोमेन addresses activities and functions associated with stakeholders. Effective execution of this performance domain results in the following desired outcomes. क्या क्या आउटकम है? Productive working relationship with stakeholder throughout the project. Engage रखते हैं आप उसे. Stakeholder agreement with project object. लाजिम बात है, आपने ऑन बोर्ड रखा हुआ है तो वो आपसे एग्री भी करेगा क्योंकि आप उसे समझा रहे हैं. Stakeholder who are project beneficiaries are supportive and satisfied, while stakeholders who may oppose the project or its deliverables do not negatively impact project outcome. जब मैंने इवन अपने नेगेटिव स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लिया, उन्हें बताया कि हम क्या कर रहे हैं, तो कम से कम अगर वो हमारे हक में नहीं होते तो कम से कम हमारे खिलाफ भी नहीं होंगे. वो न्यूट्रल हो जाएगा. न्यूट्रलाइज कर दिया आपने नेगेटिव स्टेक होल्डर को और पॉजिटिव स्टेक होल्डर को आपने अपना फैन बना लिया. अच्छा, अब ये कहने को तो ये कार्रवाई है स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस डोमेन की, लेकिन जिस तरह आपको याद होगा अगर हम नॉलेज एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉलेज एरिया में आपने देखा था कि स्टेक होल्डर का जो नॉलेज एरिया था उसमें इनिशिएशन के दौरान स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई होता है. बहुत एज सुन एज प्रोजेक्ट स्टार्ट आपको स्टेक होल्डर्स को सबसे पहले अटेंशन देनी है. ये बाद में सोचेंगे काम कैसे करना है, पहले स्टेक होल्डर को पकड़े, स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करें, उन्हें एनालाइज करें और देखें कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, और उसके मुताबिक फिर प्लानिंग के दौरान या जो भी कोई कार्रवाई आगे होती है
اس میں اسٹیک ہولڈر سے انٹریکشن آپ نے جو رکھنا ہے وہ اس کے مطابق رکھنا ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیک ہولڈر کا کام کب سے شروع ہوگا اور کب تک جاری رہے گا. آخر تک جاری رہے گا. اسٹیک ہولڈر بدل بھی تو سکتے ہیں. کوئی جو آج اسٹیک ہولڈر ہے وہ کل نہیں رہے گا, جو کل ہوگا وہ شاید آج نہ ہو, یا اسٹیک ہولڈر جو بڑا آج ہے وہ کل شاید اتنا بڑا نہ رہے, جو آج چھوٹا ہے ہو سکتا ہے کل بہت بڑا اسٹیک ہولڈر بن جائے. یہ اسٹیک ہولڈر کو انالائز کرنا پڑے گا, نئے اسٹیک ہولڈر کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اس کے بعد جب ہم اسٹیک ہولڈر کو انگیج کیسے رکھیں گے, یہ چیزیں جو یہاں پہ دی ہیں, اگر مطلب نیچرلی اگر ہم کتاب سے آپ اور ڈیٹیل میں سے پڑھیں گے تو وہ چیزیں سب نظر آ جائیں گی آپ کو. اسٹیک ہولڈر کو ہم نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے جب انالیسس کر لیا, اس انالیسس کے مطابق ہمیں سمجھ آ گئی کہ کون سے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کیسا بیہیویئر روا رکھنا ہے, اس کے مطابق ہم اس اسٹیک ہولڈر کو ایڈریس کریں گے. اور اس کو ساتھ ایگزیکیوشن کے دوران وی ول مینیج دا اسٹیک ہولڈر, کہ ہم اسے پوچھتے رہیں گے جناب آپ خوش ہیں یا آپ کی کوئی اور ریکوائرمنٹ ہے. تو اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ جو ایون نیگیٹو اسٹیک ہولڈر بھی ہے وہ آپ کے اچھے بیہیویئر سے متاثر ہو کے وہ آپ کی کم از کم اپوزیشن تو چھوڑ دے گا. اگر وہ آپ کے بہت زیادہ فیور میں نہ بھی آ جائے, نیوٹرل تو ہو ہی جائے گا نا. اور لازمی بات ہے کہ بعد میں جب ہم مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو رویہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ روا رکھا, اس کے نتیجے میں کیا کھویا کیا پایا, کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا, اور آئندہ کے لیے ہماری کیا اپروچ ہونی چاہیے. اور اگر اس پروجیکٹ میں درستگی کرنے کا موقع ہے, ٹائم ہے, تو پھر ہم اس کو کیسے درست کر سکتے ہیں. تو یہ جناب اسٹیک ہولڈر کی پرفارمنس ڈومین کی بات ہوگی. دوسری ڈومین ہے ٹیم پرفارمنس کی. اس ڈومین کے اندر ٹیم کی جو پرفارمنس ہے, جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ٹیم جو ہے وہ کیسے ایکٹ کرتی ہے, اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے کہ ٹیم بنتی کیسے ہے, اس کو موبلائز کیسے کیا جاتا ہے, اس کو آرگنائز کیسے کیا جاتا ہے, اس کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے, اس کو ڈیولپ کیسے کیا جاتا ہے. تو ٹیم پرفارمنس ڈومین ایڈریسز ایکٹیویٹیز اینڈ فنکشنز associated with the people who are responsible for producing project deliverable that realize the business outcome. یہ آپ کی ٹیم ہے, یہ لوگ ہیں جنہوں نے مل کے آپ کا کام کرنا ہے. Effective execution of this performance domain results in the following desired outcome. اگر آپ ان کو ٹیم کو اچھے طریقے کے ساتھ مینیج کریں تو آپ کو ایک تو شیئرڈ اونرشپ آ جاتی ہے. وہ جتنے بھی ٹیم کے ممبر ہیں وہ ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. دیکھیں جی, اگر آپ ڈیلیگیٹ کریں گے نا کام, تبھی لوگ ذمہ داری قبول کریں گے. اگر آپ آٹوکریٹکلی ڈنڈے مار مار کے کام کرانے کی کوشش کریں گے, وہ کہیں گے اچھا جو بول رہے کرتے جاتے ہیں, ہمیں کیا. اگر کوئی چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے وہ اس کو صحیح نہیں کریں گے, وہ اسی طرح کریں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی خراب کریں گے. لیکن جب آپ ٹیم کو آن بورڈ لے لیتے ہیں اور ٹیم کو آپ اونرشپ دیتے ہیں, تو پھر وہ اونرشپ دینے سے اونرشپ شیئر ہو جاتی ہے. اور اسی کی وجہ سے یو کم اپ ود اے ہائی پرفارمنگ ٹیم. ڈیلیگیشن کر دی ہے, ٹیم کو آپ نے اسکل فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے, اس کے اسکل امپروو کرنے میں جہاں جہاں مدد ضرورت ہے وہ آپ پرووائڈ کریں. آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے اپنی طرف سے پورا کر دیا, اب تم لوگوں نے کرنا ہے. تو ٹیم جو ہے وہ اب انڈیویجل نہیں رہی, اب وہ ٹیم بن گئی. نو فنگر پوائنٹ از اے ہائی پرفارمنس ٹیم. Applicable leadership and other interpersonal skills demonstrated by all team members. آپ یوں سمجھیے کہ جو اس قسم کی ٹیم ہوتی ہے, ہائی پرفارمنگ ٹیم, اس میں ہر بندہ ہی ایک لیڈر ہوتا ہے. اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ فینومینا ہے, ہم سب کے اندر ایک لیڈر چھپا ہوا ہے. لیکن ہوتا یہ کہ جب ہم ایک گروپ کی صورت میں بیٹھتے ہیں تو جس بندے کی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوتی ہے وہ لیڈرشپ رول ایزیوم کر لیتا ہے, یا یہ تو میں اس صورت میں لیڈر اسائن نہ کیا جائے تو اس پیک میں سے ایک آدمی خود بخود لیڈر ایمرج ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسائن کیا جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ کو آپ کا پروجیکٹ مینیجر دے دیا گیا ہے, تو پروجیکٹ مینیجر ہیز ٹو شو دا لیڈرشپ کوالٹیز. لیکن میں یہ بات کروں گا جو سچویشنل لیڈر کیسے ہوتے ہیں, جو حالات و واقعات کو دیکھ کے سنبھال لیتے ہیں. دس کائنڈ آف لیڈرشپ از ریکوائرڈ. اچھا, میں نے یہ بات کہی
کہ لیڈر آپ کے اندر چھپا ہوا ہے, آپ نے صرف اس کو ایکسپلور کرنا ہے, اس کو آپ نے تھوڑا سا پرومپٹ کرنا ہے اور وہ لیڈر باہر آئے گا. اب ہوتا یہ کہ ایجائل میں خاص طور پہ دیر از نو لیڈر ایٹ آل. ہر بندہ اپنے اپنے کام کا اسپیشلسٹ ہے, اور جب اس کے والے کام کی بات ہوتی ہے تو وہ لیڈنگ رول میں آ جاتا ہے اور وہ ساری ڈسکشن کو مینیج کرنے لگتا ہے. جب دوسرے کی اسپیشلٹی کی بات ہوتی ہے تو وہ لیڈنگ رول میں آ جاتا ہے. تو لیڈرشپ کیپ سوئچنگ ان بٹوین دا ٹیم. ایجائل ٹیم کی بات کر رہا ہوں, لیڈر ٹیم میں. اب وہ جو اسکرم ماسٹر ہے اس کو چھوڑ دیں, ہی از نو مور دین اے نارمل ٹیم ممبر. اسکرم ماسٹر کی حیثیت ایک عام ٹیم ممبر جیسی ہی سمجھیں, وہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. اور جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں جو ایجائل پریکٹس کرتی ہیں وہ تو یہاں تک کرتی ہیں کہ اسکرم ماسٹر کو روزانہ کی بیسس کے اوپر سوئچ کر دیتی ہیں کہ آج اسکرم ماسٹر کا رول فلانا کرے گا, تو وہ اپنے کام چھوڑ کے پھر اسکرم ماسٹر والے رولوں میں فیسیلیٹیشن رول میں آ جاتا ہے, اور اس کا بندہ جو پہلے اسکرم ماسٹر تھا اس کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ٹیم کے ساتھ کام کرنا شروع کر دے. سو دس از اے ویری گڈ ٹیکنیک ٹو میک دا پیپل ریئلائز کہ اسکرم ماسٹر کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے, یہ آپ اور میرے جیسا ہی ایک بندہ ہے, اور یہ آپ سے سینئر بھی نہیں ہے, یہ آپ کے اور میرے برابر ہی ایک بندہ ہے. پھر ٹیم کا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ٹیم ڈیولپ کیسے ہوتی ہے. ٹیم کے بارے میں when a team is mobilized, it goes through 5 stages جو میں نے آپ کو پہلے بتائیں: فارمنگ, اسٹارمنگ, نارمنگ, اور پھر پرفارمنگ, اور آخر میں ایڈجورننگ. تو فارمنگ میں ہم ادھر ادھر سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک ٹیم کو بناتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ٹیم کو ہم بنائیں گے تو ان کے درمیان کوئی اتفاق تو نہیں ہوگا. ان کے جو اسپیشلٹیز الگ الگ ہوں گی, ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ الگ الگ ہوں گی, وے آف ایکسپریشن اور جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ الگ الگ ہوگا. تو جب اکٹھے بیٹھیں گے تو کچھ آپس میں جو کیا کہتے ہیں ان کے شولڈرز بینگ کریں گے ایک دوسرے کے اندر. تو اس میں پھر ہم اس پیریڈ کو کہتے ہیں اسٹارمنگ پیریڈ. جو اچھی ٹیمز ہوتی ہیں وہ جلدی سے اپنے اسٹارمنگ پیریڈ سے نکل آتی ہیں. جو خراب ٹیمیں ہوتی ہیں وہ لڑتی جھگڑتی ہی رہتی ہیں, کبھی بھی نہیں وہ پرفارمنگ پہ آتی. وہ ان کا کام ہی لڑنا جھگڑنا, ایک دوسرے کو گالیاں دینا ہے, جیسے ہمارے سیاستدان نااہل ترین لوگ, اور جناب ان کا پھڈا ہی ختم نہیں ہوتا, اور پورا ملک ہم نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے. خیر, تو ٹیم جب اچھی ٹیم ہوگی تو وہ جلد اپنے اس اسٹارمنگ کے اسٹیج سے نکل آئے گی, اینڈ ناؤ دے ول اسٹارٹ نارملائزنگ یا نارمنگ. نارمنگ فیز میں لوگ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, وہ اس چیز میں اچھا ہے تو میں اس میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, اور اس طرح کرتے کرتے اب آپ ایک دوسرے کو پہچان گئے ہیں, ایک دوسرے کی طبیعت کو سمجھ گئے ہیں, اب ہم اکٹھے کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اس کے بعد آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ افیکٹولی کام کر پاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پرفارمنگ. اور پروجیکٹ جب آپ کرتے ہیں تھرو آؤٹ آپ پرفارمنگ میں ہوتے ہیں. جب پرفارمنس ختم ہو جاتی ہے, کام ختم ہو جاتا ہے, تو اس وقت 3 پروجیکٹس جو ہیں وہ ایڈجورن کر دی جاتی ہے, ختم کر دی جاتی ہے, بریک کر دی جاتی ہے. کیونکہ پروجیکٹس میں تو ایسے ہی ہوتا ہے, اگر آپریشن ہوتا تو شاید وہ کنٹینیو رہتا کام اور وہ ٹیم کنٹینیو رہتی, لیکن پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد ٹیم نے ختم ہو جانا ہے تو ٹیم جو ہے ایڈجورن ہو جاتی ہے. اور ٹیم کا پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا, یہ تو چیزیں تھیں کہ ٹیم کیسے کام کرتی ہے, اور بعد میں پھر اس کو کنٹرول وغیرہ کیا جاتا ہے, ٹیم مطلب مینیج کیا جاتا ہے. مینیج کا مطلب یہ ہے کہ وہی بات کہ ٹرائی ٹو ناٹ ایڈریس دا انڈیویجلز بٹ ٹرائی ٹو ایڈریس دا ٹیم, گیو دیم جوائنٹ ریوارڈس. اب آپ ذرا غور کیجئے, ایک مفت خورا بیٹھا ہوا ہے ٹیم کے اندر جو مفت میں مزے اٹھا رہا ہے ٹیم کی پرفارمنس کے. آپ اس کا کیا حل ہے آپ کے ذہن میں؟ جی بتائیں. سر اب اس کا حل یہ ہے کہ پھر اس کو سوئچنگ کی جائے اس کی, یا پھر اس کو کہا جائے کہ کوئی مطلب اس کو ریئلائز کرایا جائے کہ جو کہتے ہیں آپ کی ویلیو ہے اور آپ پارٹ ہیں اس کا. کون کروائے گا یہ ریئلائز؟ کس کی ذمہ داری آئے گی یہ؟
یہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں چاہے وہ آرگنائزیشن لیول پر ہیں پروجیکٹ لیول پر ہیں تو پھر ظاہر پروجیکٹ مینیجرز ورنہ جو ہائی مینجمنٹ لیول پر ہیں وہ. اوکے، یہ کوشچن بڑا امپورٹنٹ تھا، وہ اس سینس میں کہ جب ہم ایجائل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ٹیم سیلف آرگنائزنگ ہوتی ہے، جی اور ہائی پرفارمنگ ٹیم ہوتی سیلف آرگنائزنگ ہے. جی اس کا مطلب ہے کہ نو باس ہیز ٹو انٹرفیئر. باس کا مطلب صرف ٹیم سے ہے، وہ ٹیم کو پوچھے گا تم لوگوں کو یہ کام دیا تھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن کسی انڈیویجل کو نہ وہ پوائنٹ کرے گا نہ ٹیم پوائنٹ کرے گی. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہو گیا کہ ایک آدمی ہے جو کام نہیں کرتا اور ٹیم اس کو مفت میں پال رہی ہے، تو تو پھر کون اس اس کو کا فیصلہ اکیلے کرے گا؟ بلا کے بھی کر سکتے ہیں اس کی گرومنگ کر سکتے ہیں کون سیپریٹلی اس کو کہیں کون کہ کون کرے گا گرومنگ؟ تو وہ لیڈر جو بھی ہوگا مطلب لیڈر مینیجر سمجھ لیں. لیڈر کو نکال دیں، یہ لیڈر کا جاب ہی نہیں ہے. اچھا دس از اچھا دا جاب آف دا اچھا. ٹیم. ٹیم کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جو گندے انڈے ہیں ان کو ٹیم یا تو ٹیم میں ان کو صحیح کام کرنے پہ مجبور کیا جائے، اور یا انہیں ٹیم سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے. یہ ٹیم کا فیصلہ ہے، اور یہ ٹیم کو پتہ لگتا ہے کہ یار ہماری پرفارمنس دوسری ٹیم کی پرفارمنس سے بہتر نہیں جا رہی اور اس بندے کی وجہ سے نہیں جا رہی. وہ کہتے ہیں یار یا تم سیدھے ہو جاؤ اور یا یو گیٹ آؤٹ آف دا ٹیم، اور وہ اس کو صحیح. نکال کے یا اس کو امپروو کر کے اور دوسری ٹیم کے ساتھ مقابلے میں آ جاتے ہیں. تو یہ ٹیم کا مسئلہ ہوا نا، یہ لیڈر کا تو مسئلہ ہی نہ ہوا. ہاں نہیں ٹیم کا مسئلہ ہوا مگر اصل میں ہوتا ہمارے یہاں یہ کہ جو مینیجر ہوتا ہے نا اس کو یہ ایکشنز لینے پڑتے ہیں نہیں، تو اس کی شاید میرے وجہ ذہن یہ میں وہ ہوتی ہے بات آ رہی تھی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ٹیم کو امپاور ہی نہیں کر رہے. مینیجر ہی ڈنڈا تھام کے بیٹھا ہوا ہے. آپ ٹیم کو امپاور کریں، ٹیم خود اس بندے کی اتنی دھوکنی لگائے گی کہ وہ سیدھا ہو جائے گا اور وہ بیسٹ پرفارمر بن کے باہر نکلے گا، کیونکہ دس از اے ٹیم افیئر. آپ دیکھ لیں نا گیمز ہوتی ہیں، گیمز کے اندر دیر از اے ٹیم اسپرٹ. وہ بندے بعد میں جا کے اس بندے کے جتنا مرضی جوتے لگائیں، لیکن جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، ہارے ہیں یا جیتے ہیں، بٹ ٹیم از یونائٹیڈ. یہ بات ہمیں لانی پڑے گی جی، یہ چیز ہے جو ہمیں ٹیم میں ہمیں کرنی پڑے گی. اگلا ہے جی ڈیولپمنٹ اپروچ اور لائف سائیکل پرفارمنس ڈومین. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جناب آپ نے پروجیکٹ کس طرح سے کرنا ہے، نیچرلی کانٹیکسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا سچویشن ہے، پروڈکٹیو کرنا ہے یا ایجائل کرنا ہے یا درمیان کا کوئی ہائیبرڈ طریقہ استعمال کرنا ہے. تو یہ ہے آپ کی ڈیولپمنٹ اپروچ کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. اور وہ لازمی بات ہے کہ اگر انسرٹینٹی کم ہے تو اور طرح سے کریں گے، زیادہ ہے تو اور طرح سے کریں گے، ریکوائرمنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اور اسی طرح سے ڈیولپمنٹ اپروچ بھی سلیکٹ ہم ایسے کریں گے، اور لائف سائیکل کیا ہے پروجیکٹ کا اس کو بھی ڈٹرمن کرنے کے لیے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے. The development approach and the life cycle performance domain addresses activities and functions associated with the development approach, cadence, and the life cycle phases of the project. Effective execution of this performance domain results in the following desired outcomes. Number 1, development approaches that are consistent with project deliverables. ہم وہ والی ڈیولپمنٹ اپروچ استعمال کریں جو جس کام کی مطابقت رکھتا ہو، جو ڈیلیوریبل بنانا ہے اس کو بنانے کے لیے اس کے ساتھ کنسسٹنٹ ہو. پھر مطلب ڈیلیوریبلس ہم نے دینے ہر دفعہ کنسسٹنٹ ہو ہاں مستقل ڈیلیوری جاری ہو، یہ کہنا. مطلب دا اپروچ ہیز ٹو بی کنسسٹنٹ ود دا پروجیکٹ ڈیلیوری. جو چیز بنانی ہے اس کی مطابقت میں ڈیولپمنٹ اپروچ سلیکٹ کی جائے. پھر پروجیکٹ لائف سائیکل جو ہے consisting of phases that connect the delivery of business and stakeholder value from the beginning to the end of the project. پروجیکٹ کی جو فیزز ڈیولپ کی جائیں تو سوچ سمجھ کے کی جائیں کہ جناب ہم نے کب کب کیا ڈیلیور کرنا ہے. جیسے ہم ریلیز پلاننگ کرتے ہیں، ریلیز پلاننگ از اے ویری بیوٹیفل وے، کیونکہ وہاں ہم ایز سچ ایجائل میں فیزز تو نہیں ہوتی، ریلیزز ہوتی ہیں. سو ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میں جس چیز کو ہم فیزز کہتے ہیں وہاں پہ وہ ریلیزز بن جاتی ہیں، کیونکہ ایجائل میں وی آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دا پروڈکٹ، ویلیو کے اوپر ہے نا، ویلیو ڈریون ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم کتنی ویلیو کب ڈیلیور کریں گے، یہ آپ کے ریلیز پوائنٹس بن جاتے ہیں. ایک طرح سے
یہ مائلسٹونز ہیں جو آپ ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہر فیز کے ختم ہونے پہ لگاتے ہیں. یہ وہ مائلسٹونز ہیں. تو بیسیکلی ریلیز پلاننگ از کنسسٹنٹ ود دی جو فیزز والا کانسیپٹ ہے. A project life cycle consisting of phases that facilitate the delivery cadence and development approach required to produce the project deliverable. وہی بات ہے کہ اگر ہم کیا کہتے ہیں انسرٹن کم انسرٹینٹی میں کام کر رہے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ٹریڈیشنل جو پروڈکٹیو لائف سائیکل ہے تو وہ ایک الگ ڈلیوری کیڈنس کا طریقہ ہوگا, آخر میں ڈلیوری ہوگی. اگر ہم نے ایجائل میں جانا ہے, انسرٹینٹی زیادہ ہے, تو ہمارا جو ڈلیوری کیڈنس ہوگا وہ کنسسٹنٹلی چھوٹی چھوٹی آئٹریشنز کے بعد دیتا رہے گا کچھ نہ کچھ. تو اس طریقے کے ساتھ پروجیکٹ لائف سائیکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ کی فیزز ڈلیور کریں گی. تو باقی ڈیولپمنٹ اپروچ اور لائف سائیکل میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں میرا خیال ہے. آگے چلتے ہیں پلاننگ کے اوپر. پلاننگ کے اوپر میں نے پورا آپ کو ایک پلاننگ کا پروسیس گروپ بتایا تھا, اور میں نے بتایا تھا اس میں کیا کیا کچھ پلان ہوتا ہے, ہر چیز پلان ہوتی ہے, ایوری تھنگ. 10 کے 10 نالج ایریا نے تھورولی اینڈ ڈیلیبریٹلی پلان ہونا ہے. اور اگر آپ پی ایم بی او کے 6th ایڈیشن کو ریفر کریں تو 24 پروسیسز تھے اس کے اندر. آؤٹ آف دا 49, 50% آف دا پروسیسز ور دا پلاننگ پروسیسز. اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو پلاننگ پرفارمنس ڈومین ایڈریسز ایکٹیویٹیز اینڈ فنکشن ایسوسیٹڈ ود دی انیشیل ongoing and evolving organization and coordination necessary for delivering project deliverables and outcomes. Effective execution of this performance domain results in the following desired outcome. کیا کیا کرتی ہے جی یہ؟ Project progresses in an organized, coordinated and deliberate manner. لازمی بات ہے, آپ نے اگر چیزیں پلان کی ہوئی ہیں تو اس پلان کے مطابق چیزوں کو آبزرو بھی کیا جا سکتا ہے, مانیٹر بھی کیا جا سکتا ہے, کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ چیزوں کو پہلے آرگنائز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اس کے مطابق ایگزیکیوشن میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اور آپ ان پہ پھر نظر بھی رکھ سکتے ہیں. There is a holistic approach to delivering the project outcomes. یہ ایک ہولسٹک, جیسے ہم نے کہا نا کہ اوپر سے دیکھیں تو فیزز کتنی ہیں اور اوپر سے آپ کو برڈز آئی ویو میں نظر آتا ہے, بگ پکچر نظر آتی ہے. یا اگر ایجائل کی بات کریں تو جو ریلیز پلان ہے وہ آپ کا آؤٹ لائن میں ہاریزن پلان کہلائے گا, وہ ہے جو آپ کو بگ پکچر دکھاتا ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ جو بگ پکچر نظر آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ پروجیکٹ اسی بگ پکچر کے مطابق اینڈ کرے, کیونکہ ایجائل کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پروجیکٹ اپنی شکل بدلتا رہتا ہے, اور جو جو چینجز آئیں گی اس کی روشنی میں ہم اپنا ریلیز پلان ہر آئٹریشن کے بعد بدل سکتے ہیں. تو آپ کی ڈیٹس بھی بدل سکتی ہیں, ریلیز پلان بھی بدل سکتا ہے, سب کچھ بدل سکتا ہے. دیٹ از ویری مچ الاؤڈ. پھر ایوالونگ انفارمیشن از ایلیبوریٹڈ ٹو پروڈیوس دا ڈیلیوریبل اینڈ آؤٹ کمز فار وچ دا پروجیکٹ واز انڈرٹیکن. جن مقاصد کے لیے, جن چیزوں کو بنانے کے لیے اور جو آؤٹ کمز لانے کے لیے پروجیکٹ کو شروع کیا گیا تھا, اس کے اوپر انفارمیشن ایوالو ہوتی ہے, ایلیبوریٹ ہوتی ہے, اور اس کو پھر آپ پروڈیوس کرتے ہیں. ٹائم اسپینٹ پلاننگ از اپروپریٹ فار دا سچویشن. یہ بڑا مزیدار پوائنٹ ہے. جتنا وقت پلاننگ کے لیے جسٹیفائیبلی ریکوائرڈ ہے اتنا ہی لگانا چاہیے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. اگر آپ پلاننگ کو کم ٹائم دیں گے تو بھی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. آؤٹ لائن پلان کر کے آپ نے کام شروع کر دیا, پھر بعد میں بار بار آپ ٹکنے مارتے پھریں گے. اور زیادہ ٹائم دینا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں چیزوں کو اوور اینالائز کرنا. جب آپ کسی چیز کو اوور اینالائز کرتے ہیں تو آپ کا کام جو ہے پیرالائز ہو جاتا ہے. اوور اینالسس کازز پیرالسس, اور اسی طرح انڈر اینالسس بھی خطرناک ہے. تو اس لیے آپ بیسٹ جج ہیں یہ ڈیفائن کرنے کے کہ ہاؤ مچ ٹائم شوڈ وی اسپینڈ آن پلاننگ آن دس پروجیکٹ. اس کی اپروچ کو دیکھیں, اس کے حساب کتاب کو دیکھیں, اور اپنی تسلی کے مطابق, اور تسلی آپ ہی کی ہونی چاہیے کیونکہ پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یار دس از ایمپلی گڈ بریک ڈاؤن آف دس پروجیکٹ, تو بس اس کے حساب سے کام کریں, کیونکہ یہ بھی ڈیفر کرے گا مین ٹو مین. ایک آدمی کا لیول آف ڈیٹیل کچھ اور ہوگا, دوسرے کا کچھ اور ہوگا. ایک آدمی زیادہ لیول آف ڈیٹیل پہ کمفرٹیبل ہے,
ایک کم لیول آف ڈیٹیل پہ کمفرٹیبل ہے، اس لیے ہم نے اس کو آپ پہ چھوڑ دیا. پلاننگ انفارمیشن از سفیشینٹ ٹو مینیج اسٹیک ہولڈر ایکسپیکٹیشن. اگر میرے پاس پلاننگ کی انفارمیشن موجود ہے تو اسٹیک ہولڈرز کو تو میں اپڈیٹ کر سکتا ہوں، ٹرانسپیرنٹلی انہیں بتا دوں یہ دیکھیں جی ہم ایسا کریں گے. آئی ول ہیو آنسر فار ایوری تھنگ. یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، سر یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کنڈیشن میں سچویشن میں ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کو سیٹسفائی کر سکیں. دین دیر از اے پروسیس فار دی adaptation of plans throughout the project based on emerging and changing needs or conditions. یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا لائف آف دا پروجیکٹ ہم کبھی بھی کچھ بھی چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم کیونکہ اڈاپٹیبلٹی ہم لے کے آئے ہوئے پروسیس فار اڈاپٹیشن آف پلان تھرو آؤٹ دا پروجیکٹ. اور کس وجہ سے؟ کوئی ایمرجنگ کنڈیشنز ہیں، کچھ نئی چینجنگ نیڈز ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کے حساب سے. اگلا ہے جی پروجیکٹ ورک پرفارمنس ڈومین. اور یہ ورک پرفارمنس کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے، ڈیٹا، انفارمیشن، رپورٹ. The project work performance domain addresses activities and functions associated with establishing project processes, managing physical resources, and fostering a learning environment. اب اس کی effectiveness کیسے ہوگی؟ Effective execution of this performance domain results in following desired outcomes. Efficient and effective project performance. لازمی ہوتا ہے، this is a big indicator. اگر آپ efficient اور effective project performance کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ this is یہ آپ نے آؤٹ کم نکال لیا، آپ نے you did well. Project processes are appropriate for the project and the environment. یہ بھی آپ نے جج کرنے کے کون سی پروجیکٹ پروسیسز ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. پک اینڈ چوز، ٹیلر کریں. اپروپریٹ کمیونیکیشن ود اسٹیک ہولڈر. کوئی دیکھیں کوئی چیز کسی سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں. اور ٹرانسپیرنسی کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر انفارمیشن ہر کسی کو دے دی جائے. جس کو جس بات کے جاننے کی جتنی ضرورت ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے یہ بات بھی بتائی جائے، اس کو وہ وہاں تک باتیں بتائی جائیں جو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ انفارمیشن اس کے لیے ہارمفل بھی ہو سکتی ہے. Therefore, don't share stupid information which is not required by that person, which he did not ask for. So, appropriate ہونی چاہیے کمیونیکیشن اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. پھر ایفیشینٹ مینجمنٹ آف فزیکل ریسورسز. جو آپ کے فزیکل ریسورسز ہیں اس کا انوینٹری کنٹرول آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کون سی چیز کس وقت کہاں پر ہے. ہر وقت پتا ہونا چاہیے آپ کے سٹور میں کتنا مال باقی بچا ہوا ہے، کتنی چیزیں کدھر لگی ہوئی ہیں، کون لوگ کون سی مشینری استعمال کر رہے ہیں. دس از دا ایفیشینٹ مینجمنٹ. اینڈ افیکٹو مینجمنٹ آف پروکیورمنٹ. کہ جو آپ نے ٹھیکے آگے آؤٹ سورس کرنے ہیں ان کو اتنا افیکٹولی مینیج کرے کہ کوئی بھی پروکیورمنٹ آؤٹ آف سنک نہ جائے. کیونکہ وٹ ایور جو ٹھیکوں پہ آپ نے کام دیا ہوا ہے دیٹ کو ریلیٹس ود وٹ یو آر ڈوئنگ یور سیلف. آپ کی ٹیم بھی تو کچھ کام کر رہی ہے نا. تو اگر ایک پروکیورمنٹ آنی تھی وہ نہیں آئی تو آپ کی ٹیم کا کام خراب ہو جائے گا، بھلے وہ کتنی اچھا کام کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن اس چیز کے نہ آنے کی وجہ سے ان کا کام رک گیا یا ڈیلے ہو گیا. تو یہ ان کو آرکسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہے جی امپروو ٹیم کیپیبلٹی ڈیو ٹو کنٹینیوس لرننگ اینڈ پروسیس امپروومنٹ. اس کے بعد جناب ہمارا ڈلیوری کا پرفارمنس ڈومین ہے. یہ کیا ایڈریس کرتا ہے؟ یہ ان ایکٹیویٹیز اور فنکشنز کو ایڈریس کرتا ہے جو کہ اسکوپ کوالٹی کو ڈلیور کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. اسکوپ کوالٹی، اب آپ یہ دیکھ لیجئے اسکوپ اور کوالٹی ہی وہ دو چیزیں ہیں جن کا تعلق ڈلیوریبل سے ہے. یاد ہے آپ کو میں نے یہی کہا تھا آپ کو ڈلیوریبل صرف دو چیزیں چیک کر سکتی ہیں، یا کوالٹی کنٹرول یا اسکوپ ویلیڈیشن. یہاں پہ ثابت ہو گیا کہ اسکوپ اور کوالٹی کا تعلق ڈلیوری سے ہے. بس ختم بات. Effective execution of this performance domain results in the following desired outcomes. کیا کیا ہیں جی؟ Projects contribute to business objectives and advancement of strategy. جیسے جیسے آپ ڈلیور کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کے آبجیکٹیوز میٹ ہوتے جاتے ہیں اور آپ اسٹریٹجی کی کو میٹ کرنے میں یا ایڈوانس کرنے میں انسٹرومنٹل ثابت ہوتے ہیں. Projects realize the outcomes they were initiated to deliver. پروجیکٹ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ حصول کرتے جا رہے ہیں. Project benefits are realized in the same time in the time frame in which they were planned. This is being effective.
मैंने जो कहा था कर दिखाया, जो बेनिफिट जब जब आने चाहिए थे वो देख लें तब तब आ रहे हैं, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ। प्रोजेक्ट टीम हैज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट टीम को रिक्वायरमेंट्स का पूरी तरह से अंदाजा होना चाहिए, और स्टेक होल्डर्स एक्सेप्ट एंड आर सेटिस्फाइड विद द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, स्टेक होल्डर्स का डिलीवरेबल से खुश होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजें पॉइंट हैं डिलीवरी के। फिर आप मेजरमेंट पे आइएगा। मेजरमेंट परफॉर्मेंस डोमेन जो है वो उन फंक्शंस और एक्टिविटीज को देखती है जो विद एसोसिएटेड विद असेसिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन टू मेंटेन एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। इसमें जनाब इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ दिस परफॉर्मेंस डोमेन रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग डिजायर्ड आउटकम्स। क्या क्या है ये हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की। नाप तोल से क्या होता है? आर रिलायबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट, हमें फिगरेटिवली पता होता है कि क्या हुआ है। actionable data to facilitate decision making, timely and appropriate action to keep project performance on track, and achieving targets and generating business value by making informed and timely decisions, because based on reliable forecast or evaluation, अगर वो हैं तो उनकी रोशनी में आप इन चीजों को प्लान कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द अनसर्टेनिटी परफॉर्मेंस डोमेन। ये वही चीज है रिस्क के हवाले से जो हम बात करते हैं, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतना ज्यादा चांसेस हैं कि हम एजाइल की तरफ जाएंगे, और जितनी कम होगी उसके उतने ज्यादा चांसेस हैं कि हम प्रिडिक्टिव की तरफ जाएंगे। फायदे इसके क्या हैं जी? आउटकम्स, एन अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच द प्रोजेक्ट अकर्स, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द टेक्निकल, सोशल, पॉलिटिकल, मार्केट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। ये वो चीजें हैं जिनमें रख के हमने चीजों को असेस करना होता है। Proactively exploring and responding to uncertainty. An awareness of the interdependencies of multiple variables on the project. Capacity to anticipate threats and opportunities. और उसी रोशनी में हम अपने डिजाइन में को आगे लेके चलते हैं। Project delivery with little or no negative impact. Opportunities are realized to improve project performance and outcome. और लास्ट है जी, cost and schedule reserves are utilized effectively to maintain alignment with the project objectives. तो ये हैं जी आपकी वो 8 domains, and this concludes our second last chapter. जी इसके हवाले से कोई क्वेश्चन आंसर है जी? नहीं सर, अभी तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं रीड करूंगी तो फिर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिल्कुल सही है, ना आप ये किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकती हैं, फिर हम एक अलग सेशन रख के उसके अंदर बात कर लेंगे। जी अच्छा जी, 10-15 मिनट की ब्रेक कर लें, फिर उसके बाद फिर हम ये आखिरी मॉड्यूल है, इसके बाद हम फारिग हो जाएंगे। तो मॉडल, मेथड और अच्छा, आर्टिफैक्ट्स को फिर हम 15 मिनट बाद देखें। चलें ठीक है। ओके जी, थैंक यू एंड टेक केयर।